2 دن پہلے میں ایک صاحب نے کہا کہ میری عمر بڑی زیادہ ہے، آئی ایم 85 اور مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے، تو آپ مہربانی کر کے تو میرے گھر آ جائیں۔ کسی کے ذریعے رابطہ ہوا تھا تو میں نے کہا اچھا میں آ جاتا ہوں، اور میں ان کے جب گھر گیا تو انہوں نے اپنے ظاہر ہے بیٹے کے بارے میں مشورہ کرنا تھا جو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا، لیکن جب میں ان کے گھر کے باہر پہنچا تو وہاں ایک ایمبولینس کھڑی تھی، یہ جو 1122 والی ہے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو اندر سے لایا گیا، ان کے ناک سے خون بہہ رہا تھا اور ان کو ایمبولینس میں ڈال کے دیکھتے ہی دیکھتے لے گئے۔ اور میں نے ہاؤس مینیجر سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہتے کہ شیخ صاحب نے اپنے بیٹے سے مذاکرات کیے ہیں، اس مذاکرات کے نتیجے میں ان کو یہ زخم آیا ہے ناک پہ جس کو ٹانکے لگنے کی ضرورت ہے، اور وہ ان کو لے کے اسپتال چلے گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا تو پھر نشہ کر کے آ گئے ہیں۔ تو پھر بات سے بات نکلی، بات سے بات آگے بڑھی، پھر باڈی لینگویج خراب ہوئی، پھر تپش ہوئی، اور پھر جو ہے ایک بڑی عمر کے 85 سال کے بزرگ کو ناک پہ ایک مکہ پڑا اور اس کے خون بہنے لگا۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسی بات چیت کا کوئی فائدہ ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو؟ نہیں۔ تو کیا ہمیں بات چیت نہیں سیکھ لینی چاہیے جس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو؟ کیونکہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھلا ماحول چل رہا ہوتا ہے تو صاحبزادے نکر اور بنیان پہن کے آئے ہیں اور انہوں نے ایک نیا ٹیٹو بنوایا ہوا ہے بازو پہ، اور آپ وہ دیکھ لیتے ہیں اور آپ اس پہ گرمی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا ایسی چیزوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کیونکہ جب بھی ہاتھا پائی ہوتی ہے، جب بھی کوئی کسی کو مار پیٹ کرتا ہے تو بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے بڑی سادہ سی کوئی بات ہوتی ہے جو اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے، کہیں نہ کہیں جب ہمیں مکہ پڑتا ہے تو اس میں ہمارا بھی کافی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ڈرنک ہوتا ہے، خامد اگر رات ڈرنک ہو کے گھر آیا ہے تو کیا یہ بات کرنے کا ٹائم ہے؟ 15 پہ کال کرنے کا تو اس وقت مقصد ہی کوئی نہیں، آپ اگلے دن سویرے ناشتے پہ بات کریں، کیونکہ جب کوئی رات کو ڈرنک آتا ہے تو اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ آپ اگلے دن ناشتے پہ بات کر سکتے ہیں جب اس کو ریمورس ہو رہا ہوتا ہے۔ تازہ تازہ ڈرنک ہو کے کوئی باہر سے اندر گھر پہ آیا ہے اور اس کے ساتھ آپ پھر آ گئے، کیونکہ یہ کوئی ہزاروں دفعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی نشہ کر کے لڑکھڑاتا ہوا گھر میں آ گیا، اور اس وقت پوچھے بغیر رہ نہیں سکتے گھر والے۔ جب بھی اٹھے، جب بھی بات کرنے کی پوزیشن میں ہو، جب بھی آپ کو لگے کہ وہ ریمورس میں ہے، ریمورس کہتے ہیں نشہ اترنے کے بعد ایک تھوڑا سا پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ ندامت سی ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کوئی ڈرنک ہو کے پاس آؤٹ ہو گیا تو بچے وہ تو ٹپ کے تو وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دو ادھر ٹپ گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈرنک حالت میں بعض اوقات وہ اتنا نارمل سین لگنے لگتا ہے کہ بچے اوپر سے چھلانگے مار کے تو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بات چیت کرنے کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، بات چیت کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس کے لیے خاص الفاظ ہوتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسے کوئی الفاظ ہی نہ ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہاتھا پائی ہو جائے۔ پہلا لمحہ جو ہوتا ہے نا، جب آپ کو خیال آتا ہے کہ میں بات کروں، اگر آپ اس لمحے میں قابو نہیں پا سکے اپنے آپ کو اوپر، تو پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا یا چوتھا جو بھی پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور جیسے ڈلوان سے گاڑی اترنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہر سیکنڈ میں اس کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بندے سے اس وقت بات نہ کریں جب وہ ایڈکشن میں ہے اور ہائی ہے۔ جب کسی نے نشہ کیا ہوتا ہے تو عموماً بات کرنا بہت بہترین ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ ایڈکٹ نہ ہو۔ اگر کسی بندے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈکٹ نہیں ہے لیکن اس نے نشہ کیا ہوا ہے تو یہی موقع ہے اس سے بات کرنے کا۔ لیکن اگر کسی بندے نے نشہ کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈکٹ ہے تو پھر یہ بدترین موقع ہے اس سے بات کرنے کا۔ اب اس فرق کو آپ سمجھتے ہیں کیا
کہ نشہ کیا ہوا ہے پر ایڈکٹ نہیں ہے تو یہ بہترین موقع کیوں ہے، اور نشہ کیا ہوا ہے ایڈکٹ ہے تو یہ بدترین موقع کیوں؟ کہ پہلی بات ہے کہ فیملی کو اس تشخیص تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پیارا ایڈکٹڈ ہے یا صرف ڈرگ یوز کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ صرف ڈرگ یوز کرتا ہے تو جب بھی وہ ڈرگ یوز کرتا ہے وہ اس وقت بہت مہربان اور اعتماد والا اور ریلیکس ہوتا ہے، ایسے موقع پہ کوئی مکے نہیں مارتا، کیونکہ جب کوئی ڈرگ یوز کرتا ہے تو وہ کسی بینیفٹ کے لیے یوز کرتا ہے، وہ کسی چڑچڑے پن کو حاصل کرنے کے لیے، غصے کو حاصل کرنے کے لیے ڈرگ یوز نہیں کرتا۔ کسی بھی ڈرگ کے بارے میں گوگل پہ سرچ کر لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، تو کوئی بھی ڈرگ ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ کو منفی چیزیں یا منفی معلومات ملیں۔ ہمیشہ ڈرگز کے بارے میں جو معلومات ہوتی ہیں کتابوں میں وہ مثبت ہوتی ہیں، کہ یہ چائے پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، الکوہل سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یا کوکین سے یوں انسان بدل جاتا ہے فار دی بیٹر۔